اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا واقعہ ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے دوستو واقعہ شروع کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں وقت کے اس مقدس وادی میں جہاں اللہ کے ایک عظیم پیغمبر کی پرورش ہوئی، ایک ایسا نبی جن کی پیدائش خود ایک معجزہ تھی، جن کا وجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بابرکت نتیجہ تھا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، عزت بخشی اور نسل انبیاء کا سرچشمہ بنایا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام وہ عظیم ہستی جن کی زندگی صبر، توکل، قربانی اور وفاداری کی اعلیٰ مثال ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کا معجزہ، ان کی تربیت، ان کے اخلاق اور وہ تاریخی واقعات جو ایمان والوں کے لیے آج بھی سبق بن چکے ہیں۔ تو دوستو دل تھام لیجئے اور ایمان تازہ کرنے والی اس بابرکت داستان کو پورا دیکھیے گا، کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ہے روشنی کا ایک سفر، حضرت اسحاق علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ تو چلیے دوستو مکمل واقعہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے باپ شریک بھائی تھے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام تھی۔ دونوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے 14 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور والدہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بڑے برگزیدہ اور عبادت گزار تھے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے قبل ہی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے نیک اور نبی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ آپ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف نبوت عطا کرنے کے بعد لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کا پابند بنایا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس دنیا فانی سے رخصت ہونے سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری آپ علیہ السلام کے سپرد کر دی، جسے آپ علیہ السلام نے احسن انداز سے ادا کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے۔ فرمان الہی ہے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی جو نیک لوگوں میں سے نبی بننے والے تھے، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائیں، اور اب ان دونوں کی اولاد میں کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ اپنے آپ پر کھلم کھلا ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ صاد آیت نمبر 45 تا 47 میں فرمایا، ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے، جو قوت عمل رکھنے والے اور بڑی بصیرت والے تھے، اور ہم نے انہیں ایک خاص صفت یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ ممتاز کر دیا تھا، اور بے شک وہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور نیک بندوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ نساء آیت نمبر 163 میں فرمایا، بلا شبہ ہم نے آپ علیہ السلام کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف بھی وحی بھیجی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 140 میں فرمایا، اے اہل کتاب، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سب یہودی یا نصرانی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ کیا تم یہ بات زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی کہ سچا دین اسلام ہے موجود ہو، پھر وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک 40 سالہ عورت رفقہ بنت بتویل سے شادی کر لی۔ کچھ عرصہ تک ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے حصول کے لیے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے ایک بیٹے کا نام عیس اور دوسرے کا نام یعقوب رکھا۔ عیس رومیو کے جدامجد ہیں اور یعقوب بنی اسرائیل کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد ملک شام میں جا کر رہائش اختیار کر لی۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ساتھ لے کر
وہاں بھی اللہ کا ایک گھر بیت المقدس بنایا جو بیت اللہ کی طرح لوگوں کے لیے توجہ اور عبادت الہی کا مرکز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 مساجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرو۔ نمبر 1 مسجد حرام بیت اللہ، نمبر 2 مسجد اقصی بیت المقدس، نمبر 3 میری مسجد مسجد نبوی۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 180 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام پر کمزوری کے آثار ظاہر ہونے لگے اور بینائی بھی کمزور ہو گئی۔ اسی کمزوری کے عالم میں ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی طبیعت کافی ناساز ہو گئی اور آپ علیہ السلام اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو آپ کے بیٹوں عیس اور یعقوب علیہ السلام نے غسل و کفن دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی ہمیں صبر، تقوی اور اللہ پر مکمل بھروسہ کا عظیم درس دیتی ہے۔ آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں میں ان پاکیزہ صفات کو اپنائیں اور اللہ کے نیک بندوں کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرح صبر، یقین اور اطاعت کی دولت عطا فرمائے۔ جو کچھ سنا اللہ ہمیں اسے سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اسے دوسروں تک پہنچانا نہ بھولیے۔ اللہ ہمیں انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں ان کے صدقے دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ جاتے جاتے اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ۔ امید ہے کہ سب دوستوں کو پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔